میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث پاک بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک وہ 2 رکعت نماز نفل یعنی تحیت المسجد نہ ادا فرما لے. اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی سے ایک اور حدیث پاک ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک. اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے مسلم امام احمد بن حنبل میں نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں دخلت المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جالس بین ظہران الناس. فرماتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا, کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے. چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم, وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں فجلست فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما منعك ان تركع ركعتين قبل ان تجلس. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرماتے ہیں میں آیا اور بیٹھ گیا, جب مجھے بیٹھا ہوا دیکھا تو فرمایا تمہیں کس چیز نے منع کیا کہ تم آئے اور بیٹھ گئے اور 2 رکعت نماز نفل یعنی تحیت المسجد نہیں ادا کی. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأیتک جالسا والناس جلوس. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو اور لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھا تو یا رسول اللہ میں بھی بیٹھ گیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكَعَتَيْنِ. فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے تو فرمایا وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل یعنی تحیت المسجد پڑھے. اسی طرح نماز تحیت الوضو کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے. حضرت عقبہ بن عامر صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث پاک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة. فرمایا جو بندہ وضو کرے اور بہترین طریقے سے وضو کرے پھر کھڑا ہو کر 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ مکمل توجہ دھیان اور حضور قلب کے ساتھ, فرمایا وجبت له الجنہ, اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اسی طرح حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی حدیث پاک اور سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک, اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما. فرمایا جو بندہ بہترین طریقے سے وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ النفل یعنی تحیت الوضو اس طرح پڑھے, فرمایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھول چوک نہ ہوئی ہو, فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا اس بندے کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ان ذکر کردہ تمام تر احادیث طیبات سے پتہ چلا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحیت الوضو اور تحیت المسجد کے جو نوافل ہیں ان کی ترغیب اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو گائے بگائے دلاتے رہتے تھے, اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ان کا اہتمام کرتے تھے, اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی ان نوافل کا اہتمام کرتے تھے. اور بالخصوص
آگے چونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ وضو کا اہتمام کریں گے، مساجد میں جائیں گے، تو یہ ہمیں ضرور اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب بھی وضو کریں، مسجد میں جائیں، تو یہ 4 نوافل، 2 نوافل تحیت الوضو اور 2 نوافل تحیت المسجد، ہمیں ان کا ضرور بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو اہتمام کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی حدیث پاک کے مطابق۔ ان کا جو اہتمام کرے گا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ رب العالمین ہمیں بوسیلہ نالین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔